السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے انسانوں میں ہر ذات ہر دھرم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہر دھرم ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں سے بعض جنات ایسی شرارت کرتے ہیں کہ وہ انسان کو اپنے مذہب کی طرف یا اپنے دھرم کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، اس طرف اس کو مائل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی شخص کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہے یا کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے تو اس کو وہاں بنائے رکھنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی مزار کے پاس جاتا ہو اور وہاں جا کر منتیں مرادیں مانگتا ہو اور چڑھاوے چڑھاتا ہو یا ان سے اپنی حاجت طلب کرتا ہو، تو اس طرح کے جو شرکیہ کام ہیں تو کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس مزار کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اسی انسان کی طرح، تو اس کو اس کام میں بنائے رکھنے کے لیے اور اس کو اپنے شرک والے کام میں جمائے رکھنے کے لیے وہ کسی نہ کسی قسم کی ترکیب کرتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص اگر کسی مزار پر جاتا ہو اور جا کر وہاں چڑھاوے چڑھاتا ہو، اور اگر اس نے کسی وجہ سے یا اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، یا پھر اس نے اپنی کسی سستی کاہلی کی وجہ سے اگر وہاں جانا بند کر دیا، وہاں چڑھاوے چڑھانا بند کر دیا، تو جنات وہاں کے جو جنات ہوتے ہیں جن کے عقائد اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا آنا بند نہ ہو اور یہ کسی طرح اس کا عقیدہ بگڑا رہے اور ان چیزوں پر یعنی جو شرکیہ کام ہے اس پر وہ جمع رہے، اس لیے طرح طرح کے جو ایک طریقے اپناتے ہیں اور اس کو کسی طرح سے پریشان کرتے ہیں تاکہ وہ پھر پریشان ہو کر پھر اسی کام کی طرف مجبور ہو کر آ جائے۔ ابھی حال ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بہن کو جنات کا اثر ہوا اور وہ کہیں چلی گئی، تو کہیں جانے کے بعد میں پھر وہاں اس پر حاضر ہوا اور کچھ بولنے لگا، تو پھر وہ اس کے بعد میں پھر علاج کرنے والی ایک عورت کے پاس گئی اور وہاں جانے کے بعد میں اس پر حاضری ہوئی، وہ جنات حاضر ہوا لیکن اس نے کچھ بولا نہیں۔ کچھ نہیں بولنے کی وجہ سے وہ لوگ باقی تفصیلات تو نہیں جان سکے، لیکن وہ جو دوسری جو معالج تھی یعنی جو جنات کے ذریعے سے ہی جنات کا علاج کرتی تھی، شاید اس کے اوپر ہی کچھ جنات تھے، اس نے دیکھ کر بتایا کہ اس کے اوپر پیر صاحب کی حاضری ہے اور اس کو جو ہے رہنے دینا چاہیے، اس کو ہٹانا نہیں چاہیے۔ اور اس طرح کے عقیدے اکثر لوگوں میں دیکھے گئے، خاص طور سے جو نان مسلم لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر ایسے عقائد دیکھے گئے کہ وہ لوگ جس دیوی کی پرستش کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ ان کے جو خاندانی جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں، تو جب کوئی جنات ان کو پکڑ لیتا ہے تو اسی کا نام بتاتا ہے کہ میں فلاں دیو ہوں، فلاں دیوتا ہوں، اور ان کے عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بات پر پوری طرح سے بھروسہ کر لیتے ہیں، اور ویسے جو جنات ہوتے ہیں ان کو ہٹایا نہیں جاتا بلکہ سنبھالا جاتا ہے اور اسے رکھا جاتا ہے اور اس کے خواہش کے موافق زندگی گزاری جاتی ہے۔ اسی طرح بعض مسلمانوں میں ایسے عقائد ہیں کہ فلاں جگہ کے پیر صاحب آ گئے اور جو ہے پیر صاحب کا اس کے اوپر سایہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ان کے عقائد مسلمانوں میں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جس کے اوپر وہ جو جنات حاضر ہوتا ہے، جس کو وہ پیر صاحب
صاحب سمجھتے ہیں، تو اس پیر صاحب سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگ اس کے خواہش کے موافق زندگی گزارتے ہیں، یعنی اگر اس کو کوئی چیز نہ چلتی ہو یہ زندگی پر اس چیز کو نہیں استعمال کریں گے، اور اگر اس کی کوئی چیز پسند کی ہو تو اس کو بار بار وہ چیز اس کو استعمال کریں گے۔ جیسے بعض جو جنات ہوتے ہیں ایسے اس قسم کے، وہ لوگوں کو خوشبو زیادہ پسند ہوتی ہے، پاک صاف رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے، اور گندگی پسند نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح کسی جو ناپاک جگہ جیسے کسی ججگی کے گھر میں یا کسی ڈیلیوری کے گھر میں جانا ان کو پسند نہیں ہوتا، کسی کے میت میں جانا ان کو پسند نہیں ہوتا، تو اس طرح کے جو ان کی جو پسند ہوتی ہے جو جنات کی، اسی طرح سے وہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو لہذا وہ جو جنات، وہ جو پیر صاحب بن کر جو آتے ہیں یا کوئی دیوی دیوتا بن کر آتے ہیں، وہ اصل میں حقیقت میں جنات ہوتے ہیں۔ تو جو بہن جو معالج شاہ کے پاس گئی اور اس نے جانے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کو پیر صاحب ہے اور جو پیر صاحب کو سنبھالنا چاہیے، اس کو ہٹانا نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے آ کر جو میرے سے وہ بات بتائی تو پھر میں نے ان کو بٹھا کر پڑھائی کی۔ پھر اس کے اوپر جو حاضر ہوئی وہ بھی ایک لیڈیز جنی تھی، وہ حاضر ہو کر کہنے لگی کہ میں نے تمہارے اتنے سارے کام کیے، میں نے تمہاری اتنے ساری مدد کی، اور تم لوگ میرے پاس آنا بند کر دیے، میرے پاس کیوں نہیں آ رہے، اور اس لیے میں تم کو پریشان کر رہی ہوں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرنے لگی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ہماری مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، ہم کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور تو ہم کو کسی بھی طرح اس گھر والوں کو کسی بھی طرح سے مجبور مت کر کے ان کو جو وہاں جانا پڑے، ورنہ پھر جو تجھے سخت سزا دی جائے گی، تو تجھ کو بھی ہم بھی تکلیف دیں گے، اللہ تجھ کو بھی تکلیف دے گا۔ تو اس طرح سے اس کو سمجھانے کے بعد میں پھر اس کا جب علاج کیا گیا تو وہ وہاں سے ہٹی، وہاں سے جانے پر مجبور ہوئی اور وہاں سے بھی چلی گئی۔ تو لہٰذا جنات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو جنات حاضر ہوتے ہیں یہ کبھی مسلمان دیکھیں گے تو اس کو کسی پیر کا نام بتا دیں گے، کسی ولی کا نام بتا دیں گے، اور کوئی نان مسلم ہو تو اس کو کسی دیوی دیوتا کا نام بتا دیں گے۔ تو وہ اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ جب اگر لوگوں کا ویسا عقیدہ ہو تو وہ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اور اس کی بات کو مان کر اس کو کوئی پیر صاحب سمجھ کر یا کوئی دیو دیوتا سمجھ کر اس کو رہنے کے لیے موقع دے دیتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، پھر اس کے مرضی کے جیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی پیر صاحب، کوئی ولی، کوئی دیوی دیوتا نہیں ہوتے ہیں، یہ جنات ہوتے ہیں۔ اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ جو اچھے جنات ہیں وہ اچھے کاموں کی طرف ترغیب دیں گے، جو برے جنات ہیں وہ برے کاموں کی کرنے پر مجبور کریں گے۔ جو جنات شرک کرنے والے ہیں، میں جیسا کہ شروع میں بتایا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح سے ہر مذہب، ہر دھرم کے ہیں۔ تو جو جنات جس عقائد کے ہوں گے یا پھر جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے، وہ اپنے مذہب کی طرف اس انسان کو مجبور کرنا چاہیں گے کہ اس کی طرف وہ مائل ہو جائے یا اس مذہب میں وہ داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی جنات کے شر سے حفاظت فرمائے، ان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائے، اور تمام دنیا میں، تمام عالم میں بسنے والے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔